اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 88 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 79 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو تم حرام نہ قرار دو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ تو حلال چیزوں کو حلال سمجھو، ان کو حرام قرار نہ دو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حلال چیز کے استعمال سے آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر قسم کھا لی تھی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ تمام ازواج مطہرات کے یہاں ایک چکر لگایا کرتے تھے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آپ جاتے تو وہ آپ کو شہد میں پانی ملا کر پیش کرتی، اس وجہ سے تھوڑی سی وہاں پر تاخیر ہو جاتی تھی۔ تو آگے جن بیویوں کا نمبر ہوتا تھا جن کے یہاں اس کے بعد آپ کو جانا تھا، تو وہ اس تفتیش میں لگ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیر کیوں لگاتے ہیں، تاخیر کیوں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک زوجہ کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت میرے پاس گزرے۔ تو اب ان کو لگ رہا تھا کہ وہاں آپ زیادہ وقت دے رہے ہیں اور ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک اسکیم بنائی اور اس کے تحت یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر یہ ایک کوئی پھول تھا کہ جس میں تھوڑی بدبو جیسی ہوتی تھی، تو شہد والی مکھی یہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس سے شہد بناتی ہے۔ تو اب کبھی شہد کے اندر بو ہو بھی جاتی ہے اس کی، تو ان ازواج مطہرات نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بو سے یعنی بدبو سے بہت زیادہ نفرت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد، میں نے تو کہا مغافیر کھایا نہیں ہے، میں نے شہد کھایا ہے، چلو آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی اس پر۔ اس پر اللہ کی طرف سے سورہ تحریم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے شہد کو حرام قرار دے دیا۔ شہد کو استعمال کرو اور جو قسم آپ نے کھائی ہے اس قسم کا کفارہ ادا کرو۔ احل اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے قسموں سے نکلنے کے لیے آپ کے لیے ایک قاعدہ اور ضابطہ مقرر کر دیا ہے، یعنی قسم کا کفارہ مقرر کیا ہے۔ وہ کفارہ، قسم کو توڑو، شہد کھاؤ اور اس کے بعد پھر اس کا کفارہ ادا کر دو۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، لیکن وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے، قسم کھا لی، اب قسم توڑے، اس چیز کو کھائے، استعمال کرے، قسم ٹوٹ گئی، اب اس کا کفارہ آدمی کو دینا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے کسی دوست کے ساتھ، کسی بات پر تو میں ہو جاتی اور کہتے ہیں قسم سے آج کے بعد میں تیرے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ اب یہ قسم باقی رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس سے قطع تعلقی لازم آتی ہے، اور قطع تعلقی حرام ہے۔ اسلام میں قطع تعلقی، کسی کے ساتھ بول چال بند کر دینا، یہ حرام۔ تو اب اس لیے اس قسم کو توڑنا ہے، اپنے اس دوست کے ساتھ بات کر لے، اس کے بعد قسم کا آدمی کفارہ دے دے۔ کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے نافرمان کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ بولنے کی قسم کھا لیتا ہے، میں ماں باپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا، تو قسم کا توڑنا ضروری ہے، لازم ہے، قسم کو توڑے اور اس کے بعد پھر قسم کا کفارہ دے دے۔ تو کبھی حلال چیز کو آدمی حرام کر دیتا ہے، اب اس حرام چیز سے جو اس نے حرام کر لیا اپنے اوپر، تو اس کی حرمت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قسم کا کفارہ دے دے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، اس کے بعد آپ نے قسم کو توڑا، شہد استعمال کیا، پھر قسم کا کفارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں کرنا ہے۔ اگر کسی کوئی ایسی قسم ہم نے کھا لی کہ جو کام شریعت کی طرف سے جائز تھا، درست تھا، اور ہم نے اس کو اپنے لیے ناجائز کر لیا ہو، حرام کر لیا ہو، پھر وہ فوراً اس کام کو کریں، اور کرنے کے بعد پھر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے اوپر والے مضمون کی مناسبت کی وجہ سے آگے قسم کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ قسم کا کفارہ کیا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے قسم کی قسموں کو بیان کیا اور پھر ان کا حکم بیان کیا۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین کہتے ہیں عربی زبان میں قسم کو، یمین کہتے ہیں عربی زبان میں قسم کو۔ تو یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ہی جو آدمی بیکاری میں قسمیں کھاتا رہتا ہے، بغیر ارادے کے قسم کھا لیتا ہے۔ جیسے ابھی ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی فون کر کے پوچھے کہاں ہو، آپ کہیں گے جی میں قسم سے میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ تو یہاں قسم کھانے کی ضرورت تھی نہیں، ایسے ہی بار بار بات پر آدمی قسم کھاتا ہے ایسے ہی، تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو، یعنی بغیر ارادے کے ویسے ہی آدمی قسم کھاتا رہتا ہے۔ یا یمین لغو کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک کام آدمی نے پہلے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن آدمی کو بھول گیا، کوئی کام اس نے کیا تھا، وہ بھول گیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اب کسی نے پوچھا آپ نے فلانا کام کیا، تو اس کے ذہن میں یہ کہ میں نے کیا ہی نہیں، یہ بھول چکا ہے، تو اس نے فوراً کہا قسم سے میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، حالانکہ اس نے کیا تھا، لیکن چونکہ یہ بھول گیا ہے، تو بھول کی وجہ سے اب اس وقت یہ سچی قسم کھا رہا اپنی طرف سے، لیکن ہے حقیقت میں یہ جھوٹی ہی، لیکن اپنی طرف سے یہ سچی کھا رہا ہے۔ اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ارادتاً یہ کوئی جھوٹی قسم کھا نہیں رہا ہے۔ دوسری ہے یمین غموس۔ یمین غموس، غمس یغمس کے معنی آتے ہیں غوطہ لگانا۔ یمین غموس اس قسم کو کہتے ہیں کہ آدمی کوئی گزشتہ کسی کام پر جھوٹی قسم کھائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں گیا تھا، اب کسی نے پوچھا آپ فلانی جگہ گئے تھے؟ اس نے کہا میں نہیں گیا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ کو دیکھا وہاں آپ گئے تھے۔ اس نے قسم کھا کر کہا میں نہیں گیا تھا، حالانکہ اس کو یاد ہے کہ میں گیا تھا، لیکن اس نے جھوٹی قسم کھائی اور اللہ کا نام لے کر اس نے اللہ کے نام کی گویا ایک قسم کی بے حرمتی کی کہ اللہ کی قسم میں فلاں جگہ نہیں گیا تھا، حالانکہ اس کو یاد بھی ہے کہ یہ وہاں گیا تھا، پتہ ہے اس کو، لیکن جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین غموس۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قسم کھا کے اس نے گویا جہنم میں غوطہ لگا لیا، جہنم کی آگ میں اس نے غوطہ لگا لیا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ میں غوطے لگوائے گا۔ کتنے غوطے لگوائے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے جھوٹی قسم کھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر اللہ کے نام کی بے حرمتی کی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، آخرت میں سزا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسری ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کہتے ہیں آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کوئی غلط عادت پڑ گئی ہے، مثال کے طور پر نشے کی عادت پڑ گئی، اب اس نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، قسم کھا لی، تو آئندہ ایک کام نہ کرنے کی اس نے قسم کھا لی ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ یا کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لی،
اس نے کہا اللہ کی قسم میں جمعے کو فلانی جگہ جاؤں گا، تو اب اس کے لیے جانا وہاں پر لازم ہے۔ اگر یہ نہیں گیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اسی طرح اگر اس نے وہ جو سگریٹ نہ پینے کی قسم کھائی تھی، سگریٹ پی لی تو قسم ٹوٹ گئی۔ تو جو قسم آئندہ اس نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کھائی ہے، جب وہ قسم ٹوٹ جائے اس پر پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا، اس پر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور اب اس قسم کو توڑ کے اس نے اللہ کے نام کی گویا بے حرمتی کی ہے، اب اس کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا، تو یہ کفارہ ادا کرے گا۔ اس میں یہ بھی ہے اگر کسی آدمی نے آئندہ کسی گناہ کے کام کی قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، اس قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ قسم توڑ دے اور توڑنے کے بعد پھر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی، کسی نے قسم کھا لی میں فلانے کے ساتھ نہیں بولوں گا، اب بولنا ضروری، بولے اس کے ساتھ، بول کر پھر قسم کا کفارہ دے دے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ تو پہلی تھی یمین لغو، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو ہم بار بار ویسے ہی بات چیت میں قسم کھا جاتے ہیں بغیر ارادے کے، وہ یمین لغو ہے۔ یا گزشتہ کسی کام پر سچا سمجھ کے قسم کھانا، حالانکہ وہ کام اس نے کیا تھا لیکن بھول گیا اور پھر قسم کھاتا ہے میں نے وہ کام نہیں کیا ہے، اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسری ہے یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب گزشتہ کسی کام پر جھوٹی قسم کھانا جان بوجھ کر، تو اس کی سزا ہے، دنیا میں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری ہے یمین منعقدہ، یعنی آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، وہ اس قسم کو جب یہ توڑ دے گا تو پھر اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، جو کفارہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے آیت کریمہ، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذکم اللہ، تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتا ہے اللہ تعالی، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں میں، تمہاری لغو قسموں میں، یعنی وہ قسم کہ جو بغیر ارادے کے آدمی نے کھائی ہے، یا یہ کہ سچا سمجھ کے، سچی قسم اس نے اپنے آپ میں سچا سمجھ کے اس نے قسم کھائی ہے، اگرچہ وہ اس کے خلاف تھا لیکن اس نے سچ سمجھ کے قسم کھائی ہے، یہ یمین لغو، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اور دوسری قسم تھی یمین غموس، اس کو یہاں بیان نہیں کیا، وہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وہاں اللہ نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ آخرت میں مؤاخذہ کرے گا۔ اور تیسری ہے یمین منعقدہ، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا، یعنی پکڑ کرے گا تمہاری، بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ان قسموں پر کہ جن پر تم نے گرہ لگائی ہو، یعنی جو تم نے آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی پکی قسم کھائی ہے اللہ کا نام لے کر، تو اس پر اللہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ قسم صرف اللہ کے نام کی کھا سکتے ہیں، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی قسم کھانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے کہتے ہیں نا باپ کی قسم، تو یہ قسم کھانا حرام ہے، کوئی کہتا ہے بیٹے کی قسم، یہ بھی حرام ہے، کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کعبے کی قسم، یہ بھی حرام، کوئی مسجد کی قسم کہتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے قرآن کی قسم کھانا بھی درست نہیں ہے، اور محقق علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، قرآن کی قسم کھا سکتا ہے آدمی، اور قسم کھانے سے قسم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کا کلام ہے تو گویا اللہ کی صفت ہے یہ، اور اللہ کی ذات کی بھی قسم کھا سکتے ہیں اور اس کی صفات کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے گویا اللہ کی ایک صفت ہے، تو اب اس کی قسم بھی اگر کوئی آدمی کھائے گا وہ قسم منعقد ہو جائے گی، اور اس قسم کا پورا کرنا بھی اس پر لازم ہوگا، ضروری ہوگا، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز کی کوئی آدمی قسم کھاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھائی، من اقسم لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔
جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، گویا اس نے شرکیہ کام کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ نے فرمایا من اقسم باللات والعزى، جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی تو فلیقل لا الہ الا اللہ، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ کیوں کہا؟ ان کی قسم کھانے سے، بت کی قسم کھانے سے وہ اسلام سے نکل گیا، اور جب اسلام سے نکل گیا اب دوبارہ مسلمان بننے کے لیے اس کو کلمہ پڑھنا ہے، وہ تجدید ایمان کرے، دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ تو اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، کسی اور چیز کی قسم ہم نہیں کھا سکتے ہیں، صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی قسم کھانا جائز، اور کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں نبی کی قسم، رسول کی قسم، وہ درست نہیں ہے، اس سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ اوپر بتایا کہ اگر تم ایسی قسم کھاؤ کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی، جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، تو اس پر اللہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا، بما عقدتم الایمان، ان قسموں پر جن پر تم نے گرہ لگائی ہے، یعنی جو آئندہ تم نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اس پر اللہ تمہارا مؤاخذہ کرتا ہے۔ اور مؤاخذہ یہ ہے کہ اگر ایسی قسم کھا لی کسی نے، اس قسم کے خلاف کرنے پر اب اس کو اس کا کفارہ دینا ہے۔ کفارے کی تفصیل یہ ہے، فَكَفَّارَتُهُ، تو اس قسم کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا دینا، کھانا کھلانا۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانی درجے کا وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی جو خود گھر میں کھاتے ہو، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، اس طرح کا کھانا جو ہے وہ تم 10 آدمیوں کو کھلاؤ گے۔ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، دوپہر شام، یا پھر آج دوپہر اور کل دوپہر، یا آج شام اور کل شام کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے، تب جا کر کفارہ ادا ہوگا 10 مسکینوں کو۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو خود صاحب نصاب نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں، تو اس کو دینا ہے۔ اس میں 3 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ مسکین ہو، یعنی وہ صاحب نصاب نہ ہو جس کو کھانا دے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ کفارے کا کھانا کافر کو کھلانا درست نہیں ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ وہ سید نہ ہو، آل رسول میں سے نہ ہو۔ اگر وہ سید ہے تو پھر اس کو بھی کفارے کا یا زکوٰۃ کا یا صدقۃ الفطر کا مال دینا یہ درست نہیں ہے، یا نذر و منت کا مال ہو، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ وغیرہ یہ سب لوگوں کے مال کا دھون ہے، اور مال کا دھون جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے سیدوں کے لیے اس کا لینا بھی جائز نہیں اور سیدوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو 3 شرطیں ہو گئی۔ پہلی شرط ہے یہ کہ مسکین ہو، یعنی وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کو کفارہ دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ مسلمان ہو، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ وہ سید نہ ہو۔ اسی طریقے سے اپنی آل اولاد کو بھی نہیں دے سکتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چچا ہے، پھوپھی ہے، وہ اگر غریب ہوں ان کو آدمی دے سکتا ہے۔ تو فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا دینا، درمیانی درجے کا وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کھانا پکا کر آدمی کھلا دے، اور ایک صورت یہ ہے کہ پکا کر نہ کھلائے، سوکھا اناج دے دے۔ اگر سوکھا اناج دے رہا ہے تو پھر صدقۃ الفطر کے برابر ہر مسکین کو دینا ضروری ہے۔ 10 مسکینوں کو دے، اور 10 کے 10 کو ایک صدقۃ الفطر کے برابر دے دے گا، ایک صدقۃ الفطر کے برابر دے دے گا۔ اگر کھجور دے رہا ہے 3.5 کلو، اگر کشمش دے رہا ہے 3.5 کلو، جو دے رہا ہے 3.5 کلو، اور اگر گیہوں دے رہا ہے تو وہ 2.25 کلو یہ دے گا، اور یا پھر اس کی قیمت دے دے۔ اگر قیمت دینا چاہے تو ان چیزوں کی قیمت کے اعتبار سے آدمی کفارہ ادا کر سکتا ہے۔
تو چاہے تو کھانا بنا کر کھلا دے، چاہے سوکھا اناج دے دے، اور چاہے اس کی قیمت دے دے، رقم دے دے، رقم بھی دے سکتا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، پہلے نمبر پر بتایا کہ کھانا دے دو، دوسرے نمبر پر بتایا او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، 10 مسکینوں کو کپڑا دے دے۔ کپڑے میں اتنا کپڑا کہ جس میں نماز جائز ہو جاتی ہے، یعنی یہ کرتا آ جائے گا اور پاجامہ آ جائے گا اور ساتھ میں ٹوپی یا پگڑی، یہ چیز جو ہے وہ لباس میں آ جائے گی، یہ دے دے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرے، یا غلام آزاد کرے۔ تو جو آدمی صاحب استطاعت ہے، کھانا کھلا سکتا ہے یا کپڑا پہنا سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ یا تو کھانا کھلائے گا یا کپڑا پہنائے یا غلام آزاد کرے گا۔ آج غلام ہے نہیں، اب 2 ہی چیزیں بچ گئی، یا تو کپڑا پہنائے یا کھانا کھلا دے۔ اور اگر کوئی بہت غریب ہے، اس کے پاس صرف اپنے ہی ایک وقت کا کھانا ہے اور اس کے پاس کچھ ہے نہیں، ایسا ہے، اس کے لیے آگے حکم ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو جو شخص یہ نہ پائے، یعنی وہ کھانا نہیں کھلا سکتا ہے یا کپڑا نہیں پہنا سکتا ہے 10 مسکینوں کو، تو اس صورت میں وہ 3 روزے رکھ لے گا۔ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو 3 دنوں کے روزے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ 3 روزے اس کو لگاتار رکھنے ہوں گے، لیکن یہ حکم اس کے لیے ہے جو کھانا کھلانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ آج شاید مشکل ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ صدقۃ الفطر اگر کم سے کم دیکھا جائے تو 60 روپے ہے، تو گویا ایک مسکین کو 60 دینا ہے، تو 10 مسکینوں کو کتنا بن جائے گا؟ 600 روپیہ۔ تو 600 تو ہر آدمی دے سکتا ہے، اس لیے روزے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، 600 بھی نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ روزے رکھے گا، روزے رکھ کے کفارہ ادا کرے گا۔ 3 روزے رکھنے ہیں اس کو اور وہ لگاتار، لیکن رمضان کے روزوں میں نیت کرنے سے بات نہیں بنے گی، وہ اس کو الگ سے جو ہے وہ 3 روزے رکھنے ہوں گے قسم ٹوٹنے پر۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو جو شخص یہ نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا لو اور پھر اس قسم کے خلاف کرو تو اب تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، یعنی قسم کے ٹوٹنے پر کفارہ ادا کرنا ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اگر قسم ایسی کھائی ہے تم نے کہ جو جائز ہے، تو یعنی کسی جائز کا جو ہے وہ کام پر قسم کھائی ہے، تو اس صورت میں تو اس قسم کی حفاظت کرو، اس کو توڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی ناجائز کام کی قسم کھا لی ہے، اب اس کو توڑے آدمی اور توڑ کر پھر اس کا کفارہ دینا ضروری ہوگا، لازم ہوگا۔ تو یہ جو بتایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ جو قسمیں تم نے کھائی ہیں جائز کاموں کی تو اس کو پورا کرو، اس کو توڑو نہ۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے قسم کھا لی میں نشہ نہیں کروں گا، تو اچھی بات ہے نا، اچھے کام پر اس نے قسم کھائی ہے، اب وہ نشہ نہ کرے، اپنی قسم کو نہ توڑے۔ یا اور کوئی گناہ چھوڑنے کی اس نے قسم کھائی تو اس قسم کو پورا کرو کہا۔ اور اگر کوئی قسم ایسی کھا لی ہے کہ کسی ناجائز کام کی قسم کھا لی ہے، یہ کہا میں فلانے کے ساتھ نہیں بولوں گا، اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کو توڑو اور توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دو۔ تو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے آیات، یا اپنی آیات کو یعنی اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ پیچھے بیان تھا کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام نہ کرو، جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور اب آگے یہاں پر یہ بیان ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال نہ سمجھو، ان کو حرام ہی سمجھو اور ان سے دور رہو، ان سے بچو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب،
والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور فال نکالنے کے تیر، رجس من عمل الشیطان یہ پلید ہے، ناپاک ہے، من عمل الشیطان یعنی یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ تو تم ان سے دور رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں سے دور رہو۔ پہلے نمبر پر بتا انما الخمر الشراب، یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے شراب حرام ہو گئی۔ اس سے پہلے شراب حلال تھی، اس کا پینا جائز تھا، اور تدریجاً شراب کی حرمت آئی۔ سب سے پہلے اللہ نے شراب سے نفرت دلائی، چونکہ عربوں کی گھٹی میں شراب ملائی جاتی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا سب سے پہلے اس کے منہ میں شراب کا یہ قطرہ ڈالتے تھے، سب سے پہلے اس کے منہ میں شراب ڈالتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ اس کا عام چلن تھا ان کے یہاں۔ ایک دم سے اگر حرام قرار دی جاتی تو شاید کچھ لوگوں کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا، اس لیے تدریجاً اللہ نے حکم دیا کہ پہلے سب سے پہلے نمبر پر کہا کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ یہ انگور ہیں، ان سے تم ایک تو نشے کی چیز بناتے ہو گندی، اور ایک جو ہے تم رزق حسن بناتے ہو، یعنی کشمش بناتے ہو، اس کو استعمال کرتے ہو۔ تو یہاں جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی سورہ نحل کی، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انہوں نے شراب چھوڑ دی، اس کے بعد انہوں نے شراب نہیں پی۔ لیکن ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، ناجائز نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے کچھ لوگ پی رہے ہیں۔ لیکن کچھوں نے جب چھوڑ دی تو سوال پیدا ہوا، حضور سے پوچھنے لگے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، شراب پئیں یا نہ پئیں، جوا جو ہے وہ کھیلیں یا نہ کھیلیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے، البتہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ ان کا وہ نفع سے زیادہ ہے۔ ابھی بھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد بھی کچھوں نے چھوڑ دی، لیکن ابھی کچھ لوگ اور پی رہے تھے۔ پھر تیسرے نمبر پر آیت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اب اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے، بلکہ اکثریت ایسی تھی کہ جن کی شراب چھوٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں تو 5 ہیں نا دن میں، تو اب شراب پی کر اگلی نماز تک تو نشہ جائے گا نہیں، تو اس لیے بہت سارے اکثریت کی شراب چھوٹ گئی۔ لیکن ابھی بھی حرمت نہیں آئی ہے، اس لیے کچھ لوگ ابھی بھی پی رہے تھے۔ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر یہ آیت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، تو اس میں شراب کی بالکل حرمت آ گئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب منادی کو بھیج دیا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ جب وہ اعلان منادی کا سنا لوگوں نے، تو جس کے ہاتھ میں جہاں تھی شراب اس نے وہیں سے اس کو پھینک دیا، پھر منہ کی طرف نہیں لے گئے۔ ایک صحابی کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، اور شراب کا مٹکا بیچ میں رکھا تھا، اور سب نے جام بھرے ہوئے تھے اور منہ کے ساتھ لگا رہے تھے۔ باہر سے جب آواز لگی کہ آج کے بعد شراب حرام ہے، تو انہوں نے کہا ذرا دیکھو باہر کوئی آواز ہے۔ تو جا کر باہر کان لگا کر سنا، پوچھا، انہوں نے بتایا شراب حرام ہو گئی۔ بس پھر جو جہاں تھا اس نے وہیں سے اس کو واپس کر دیا، پھر منہ کی طرف نہیں لے گئے، کیونکہ اب جو ہے وہ ان کا ذہن و دماغ اس حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ایک صحابی نے تو اپنا سارا سرمایہ جو ہے وہ شراب پر لگا دیا تھا، وہ کاروبار کرتے تھے، تو باہر سے وہ شراب لے کے آ رہے تھے، ابھی راستے میں تھے کہ شراب کی حرمت ہو گئی، مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی حرمت کا اعلان ہو گیا۔ اب یہ شراب مدینہ کے باہر ہی رکھ کر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں تو شراب کا کاروبار کرتا ہوں، میرا تو سارا سرمایہ اس میں لگ گیا ہے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تو حرام ہو چکی ہے۔ کہا اس کو بیچ سکتا ہوں کسی اور کو؟ فرمایا نہ، بیچ کے اس کی قیمت استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے شراب کا کاروبار جائز ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ حضور نے فرمایا ان اللہ لعن الخمر وعاصرها ومعتصریها، کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے شراب پر اللہ کی لعنت ہو، خود شراب پر اور شراب بنانے والے پر، اور ومعتصریها اور بنوانے والے پر، اسی طرح وشاربها پینے والے پر، وساقیها پلانے والے پر،
وحاملہا اٹھا کر لانے والے پر، والمحمولۃ الیہ اور جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے تو اس پر بھی لعنت ہے، وبائعہا بیچنے والے پر لعنت، ومشتریہا خریدنے والے پر لعنت ہے، وآکل ثمنہا اور اس کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت ہے۔ یعنی 10 چیزوں پر لعنت کی، شراب پر بھی، اور شراب بنانے والا، بنوانے والا، فیکٹری لگانے والا اس کا، اس پر بھی لعنت۔ اسی طریقے سے خود پینے والا اس پر بھی، جو دوسروں کو پلائے، جو دوسروں کو پلائے اس پر بھی لعنت ہے۔ خود پینے ایک ہے، دوسروں کو پلانا، تو پلانے پر بھی لعنت ہے، پلا بھی نہیں سکتے کسی کو۔ اسی طریقے سے جو اٹھا کر لے جا رہا ہے، آٹو والا اٹھا کے لا رہا ہے دکانداروں کے لیے فیکٹری سے، تو اس کے لیے اس پر بھی لعنت ہے۔ اور جس دکاندار کے پاس اٹھا کے لائی جا رہی ہے، جو آگے بیچنے والا ہے، تو اس پر بھی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے جو بیچنے والا اس پر بھی لعنت بھیجی کہ جو بیچنے والا اس پر لعنت، اور جو خریدنے والا ہے، خریدار ہے، اس پر بھی لعنت ہے، اور جو اس کی قیمت کھانے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ اس لیے اگر کسی کے شراب کا کاروبار ہو، اس کے گھر میں کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کاروبار وہی ہے، وہ تو شراب کی قیمت وہی کھلا رہا ہے اسی کاروبار سے، اس لیے اس کے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی قیمت بھی جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا سارے مٹکے انہوں نے بہا دیے، سارا سرمایہ انہوں نے ضائع کر دیا اللہ کے حکم پر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو بے شک شراب، والمیسر اور جوا جو ہے یہ بھی حرام۔ جوئے کی جتنی قسمیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، سب کے سب حرام ہیں۔ اور آج کل جو وہ لاٹری ہے نا، یہ بھی جوا ہے۔ لاٹری بہت سارے کہتے ہیں اتنے پیسے ڈالو تو اتنے ملیں گے۔ آج کل موبائل میں بھی چکر چلتا ہے نا اتنے، اور پھر کسی ایک کو آ جاتا ہے اتنا آ گیا تو باقی سب دیکھتے رہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ والانصاب اور انصاب یعنی بت پرستی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ گویا شراب پینے کو بت پرستی کے ساتھ ملایا گیا ہے، شراب پینے کو، جوا کھیلنے کو بت پرستی کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ والازلام اور ازلام کہتے ہیں کس کو؟ کہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا۔ عربوں کے یہاں یہ تھا طریقہ کہ 3 تیر ہوتے، ایک پر لکھا ہوتا لا، ایک پر لکھا ہوتا نعم، اور ایک خالی ہوتا ہے۔ ان کو تھیلے کے اندر ہلا کر اور پھر ایک آنکھ بند کر کے نکالتے ہیں، یا پھر دوسرے آدمی سے نکلواتے تھے جو متولی ہوتا تھا کعبہ شریف کا، اس سے نکلواتے۔ تو اگر وہ تیر نکل گیا جس میں نعم ہے تو جس کام کے لیے نکالا تھا وہ آدمی اس کام کو کرتا تھا، اور اگر نکلا لا والا تو پھر اس کام کو نہیں کرتا تھا، اور اگر کچھ نہیں نکلا پھر دوبارہ سے اس کو نکالا جاتا تھا۔ تو ہاں کا نکل گیا تو کرتے تھے، اور نہ کا نکلا تو نہیں۔ اسی طرح وہ پرندہ بھی چھوڑتے تھے بعض دفعہ، اگر پرندہ دائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے یہ کام ٹھیک ہے، بائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس طریقے سے کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ ان کے یہاں تیروں سے تقسیم کا تھا، وہ یہ تھا 10 آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے، اور اس کے بعد پھر تیر نکالتے اور کہتے کہ یہ فلانے کے نام کا تیر نکل رہا ہے۔ تو جیسے ہی تیر نکالا، اگر اس میں لکھا ہوتا پورا اونٹ تو بس وہ پورا اس کو دے دیتے، آدھا لکھا ہوتا نصف تو آدھا اس کو دیتے، اگر چوتھا حصہ لکھا ہوتا تو وہ اس کو دے دیتے تھے، باقی والے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ یہ بھی وہ لاٹری کی ایک قسم بنتی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا رجسن، کہا کہ یہ پلید ہے، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوا، تو تم ان سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے، گمراہی سے، بے دینی سے اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم